يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وأصحابه يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين واجب الاحترام معززین سامعین محترم قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے دوسرا پارہ میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے کلمات طیبات میں روزے کی فرضیت کا ذکر سبحان اللہ۔ ارشاد پاک ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ اگر صیام شام کی جمع ہو تو پھر یہ ہے کہ تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے اگر کوئی رمضان پاک کا مہینہ پائے تو پھر روزے رکھے۔ اب رمضان پاک کو پائے، پانے کا مطلب کیا ہے کہ بھی ایک تو یہ ہے کہ وہ بالغ ہو گیا، دوسری بات یہ ہے کہ بیمار نہ ہو، تیسری بات یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ بیمار اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی، اسے اجازت ہے نہ رکھے۔ اگر مسافر ہے اور یہ گمان ہے کہ سفر میں اگر روزہ رکھوں تو مجھے تکلیف ہوگی تو پھر نہ رکھے، رخصت ہے۔ اگر کوئی ایسی بیوی عورت ہے کہ جس کو حمل ہے، اگر وہ روزہ رکھے تو بچے کو نقصان پہنچے گا، اجازت ہے کہ نہ رکھے۔ اگر کوئی مرضعہ ہے، بچے کو دودھ پلانے والا، اور روزہ رکھے تو اسے کمزوری لاحق ہوگی یا کوئی خطرہ ہے، اسے بھی روزے کی رخصت ہے۔ ایسا بیمار
کہ روزہ رکھے اور بیماری بڑھ جائے رخصت ہے، رخصت ہے جب یہ جو معاملات ہیں، یہ عوارضات جو ہیں، اگر یہ زائل ہو جائیں تو پھر روزے کی قضا کرنی پڑے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ختم۔ روزہ کی قضا تو اس بیوی کو بھی کرنی پڑتی ہے جو ہر مہینے چند دن نماز پڑھنے سے معذور ہوتی ہے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن نماز معاف ہے، کیونکہ ہر مہینے کو 5 دن 3 دن 10 دن 7 دن جو بھی اس کی عادت ہے، اتنے دن ہر مہینے نماز قضا ہو تو اب اتنی نمازیں قضا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس کی معافی ہے نماز، لیکن روزے کی اس کو قضا کرنا۔ اسی طرح مسافر ہو یا جو بھی جن کو روزہ معاف کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس وہ روزہ نہ رکھے، نہیں، اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھ سکتے اجازت ہے، مگر بعد میں قضا کرنی پڑے۔ اسی کو کہتے ہیں فمن شاہد منکم، تم میں جس نے رمضان پاک کا مہینہ پایا ہے، صحت مند ہے روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار ہے، آج کل لوگ بڑا بہانہ بناتے ہیں، جی ہم ہارٹ کے مریض ہیں، ہم شوگر کے مریض ہیں، شوگر کا بالخصوص خطرہ ہوتا ہے کہ اگر روزے کے دوران لو ہو جائے تو پھر چند لمحات گزارنا بہت مشکل، بات تو صحیح ہے ان کی، کیونکہ میں خود بہت بڑا شوگر کا مریض ہوں، میں 2 انجیکشن لگاتا ہوں روزانہ انسولین کے، یہ ڈاکٹر ارشد صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے انسولین ختم نہیں ہونے دیتے، لا کے دیتے ہیں، پھر مجھے لگانی پڑتی ہے، 2 مرتبہ تو میں انجیکشن لگاتا ہوں دن میں، اور کم از کم دیگر امراض اور شوگر کی مرض کو ملا کر 10 گولیاں روزانہ کھاتا ہوں، لیکن روزہ آج تک نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، چاہے لاہور میں ہوں، باہر ہوں، سفر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، مدینہ منورہ کی حاضری ہو جائے رمضان پاک، روزہ نہیں چھوڑتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور خدا کرے کہ کرم رہے۔ آج تک میری شوگر، حالانکہ پورے سال میں کئی مرتبہ شوگر لو ہو جاتی ہے، میں کانپنے لگ جاتا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس معاملہ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں اٹھتا ہوں، وضو بھی کرتا ہوں، کانپتے کانپتے وضو کر لیتا ہوں، نماز بھی جس طرح ہو سکتی ہے، نوافل ہے، نماز ہے، پڑھتا ہوں، کیونکہ بندہ اگر حوصلہ کرے تو سب کچھ، سبحان اللہ، بے شک سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر چھٹی جن کو ہے روزے رکھنے کی، اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی لازم ہے کہ بندوں کے سامنے کھائیں پیئیں، علیحدگی میں کھائیں، چھپ کے کھائیں، بندوں کے سامنے نہ کھائیں، رمضان پاک کا احترام کریں۔ تو جناب بندہ، کیونکہ یہ روزہ بہت بڑا قیمتی شے ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سامان ہے، بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، سبحان اللہ، اور ایک اعتبار سے ہے انا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے، یہ حدیث قدسی ہے، رب فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری تو ہر عبادت تیرے لیے ہے، ہماری نماز تیرے لیے ہے، حج تیرے لیے ہے، تلاوت تیرے لیے ہے، جو بھی عبادت کریں تیرے لیے ہے۔ نماز میں تو ہم کہتے ہی ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ ہماری زبانی عبادتیں، ہماری جسمانی عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں سب تیرے لیے، نماز میں ہم کہتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے۔ سبحان اللہ،
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرمایا ہر عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، ہر عبادت میں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ روزہ یا میں جانتا ہوں یا میرا وہ بندہ جو روزہ رکھے ہوا، باقی تمام عبادتوں کی صورت ہے، شکل ہے۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہا ہے، حاجی حج کر رہا ہے پتہ چلتا ہے حج کر رہا ہے، طواف کرے گا، سعی کرے گا، جو بھی کرے گا پتہ چلے گا، تالیہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ یہ تلاوت کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے رہا ہے، سخی سخاوت کر رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ دے رہا ہے۔ اور میں ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، کوئی نہ کوئی صورت ہے، لیکن ایک روزہ ایسا ہے جس کی کوئی شکل نہیں۔ اگر روزہ بندے نے نہیں رکھا تب بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگر رکھا ہے تو پھر بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ جس نے نہیں رکھا اور کہے مجھے روزہ ہے تو ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ کیا ہے؟ ریا نہیں، جھوٹ، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے فرمایا روزے میں دکھاوا نہیں ہے، روزے کی کوئی شکل نہیں، روزہ میرے لیے سبحان اللہ۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ اس کی جزا، تو فرمایا میں جزا دیتا ہوں جتنا میرا دل چاہے میں جزا دیتا ہوں۔ باقی ہمارے آقا پاک نے فرما دیا ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس شخص نے روزہ رکھا اور وہ مومن، غور کریں سرکار کے فرمانے گرامی پر، پتہ چلا ہر روزہ رکھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ بے شک اگر ہر روزہ رکھنے والا مومن ہوتا تو آقا قید نہ لگاتے کہ من صام رمضان ایمانا، روزہ رکھے مگر ہو مومن۔ اب کوئی کہے جی مولویوں نے بس یہاں خام خواہ فساد پھیلا رکھے ہیں، یہ فرقہ واریت ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے جو میرے آقا کے خلاف بکواس کرے اس کتے کا اگر ہم منہ کالا کریں تو یہ فرقہ واریت ہے۔ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو کہتا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے تو پھر تو بھی خبیث ہے، تیرا ایمان بھی تیرے پلے نہیں ہے۔ نبی کے خلاف بکواس کرنے والے کو برداشت کرنے والا اللہ کی قسم اپنے باپ کا لطفہ ہی نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھے کوئی گالی نکالے تو روڑے اٹھا لیتا ہے، پتھر اٹھا لیتا ہے، پستول اٹھا لیتا ہے، تو مارنے کے لیے تیار ہو جائے تجھے کوئی گالی نکالے۔ اور میرے آقا کو اللہ نے علم غیب عطا کیا اور کوئی بھونکے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو کہتے ہو یہ مولویوں کا اختلاف ہے۔ کوئی مولویوں کا اختلاف نہیں، جس کے دل میں نبی پاک کی محبت کی غیرت ہے وہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کرتا۔ بے شک رب نے اللہ نے ان کو اپنی ذات و صفات کی برہان بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں اللہ ہوں، یا اللہ تیرے اللہ ہونے کی دلیل؟ فرمایا میرے اللہ ہونے کی دلیل اگر مانگے تو میرے محبوب کو دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ میری الوہیت میں کوئی شریک ہے نہ اس کی محبوبیت میں کوئی شریک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اور یہ فرقہ واریت نہیں، صحابہ کے خلاف اگر بکواس کر رہا ہے اس کا ہم منہ کالا کرتے ہیں، یہ فرقہ واریت ہے۔ کوئی میرے آقا کی آل بیت اطہار جن کے لیے رب نے قرآن میں فرمایا کہ یطہرکم تطہیرا، تمہیں اللہ نے ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے، تو ہم کیوں نہ کہیں جو اہل بیت ہیں وہ پاک ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا کی ازواج مطہرات کے حق میں۔ حضرات محترم، اور آپ اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کی صحبت میں
ایمان کے حصول کے بعد اگر ایک لمحہ بھی کوئی بندہ بیٹھ گیا تو وہ صحابی بن گیا اور اس پر جہنم حرام ہو گیا، کیونکہ آقا فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، جس مومن نے میرا دیدار کیا یا میرا دیدار کرنے والے کا دیدار کیا اللہ نے اس پہ جہنم حرام کر دیا۔ اور سرکار کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھا تو صحابی بن گیا، اور صحابی کا مقام تو سارے غوث و قطبوں سے بلند و بالا ہے، عرفہ والا ہے۔ ایک لمحہ مومن بیٹھا یا مومنہ عورت سرکار کی بارگاہ میں آئی، وہ صحابیہ بن گئی، اور جن کو میرے نبی کے پاس ہر وقت بیٹھنا نصیب، جو سرکار کے نکاح میں بیویاں آئی ہیں، بتاؤ ان کو کتنا قرب نبی پاک کا حاصل ہوگا، وہ کتنا دیدار کرتی ہوں گی، وہ کتنا سرکار کی صحبت میں رہتی ہوں گی، تو جناب بتاؤ پھر ازواج مطہرات کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ اب جن کے پاس بیٹھنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، تو جن کے پاس بیٹھا ہے ان کا اپنا مقام کیا؟ سبحان اللہ۔ ازواج مطہرات ایمان والوں کی مائیں ہیں، بے شک بے شک۔ اور سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ کیوں نہیں کر سکتے نکاح؟ وقت کا غوث اگر وصال فرما جائے، عدت کے بعد اس کی بیوی کسی سے چاہے تو نکاح کر سکتے، لیکن سرکار کی ازواج مطہرات نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ جس کا خامد زندہ ہے وہ کسی اور سے نکاح کرتا ہے۔ زندگی قبر والوں کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ برزخی زندگی ہے۔ ہمارے آقا جس زندگی کے ساتھ دنیا میں آئے اسی زندگی کے ساتھ قبر میں گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جن کا گھر والا زندہ ہے وہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے۔ سبحان یہ اس طرح ہاتھ کر کے نہ بیٹھے ہیں، اگر اونگ آ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بندہ ہے نا جی، روزہ بھی ہے تو آ ہی جاتی ہے اونگ۔ اس لیے دو زانوں بیٹھا کریں، یا اگر چوکڑی مار کے بیٹھنا ہے تو سہارا نہیں لینا۔ یہ جو ٹانگیں کھڑی کر لیتے ہیں اور باہر سے بازو یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اونگ آئی تو وضو گیا تو پھر نماز پڑھ کے جاؤ گے، وضو تو شرط ہے نا نماز کے لیے۔ بے شک۔ تو بھائی مسجد میں یوں سمجھو، میں پوچھتا ہوں اپنے استھانے کے سپاہیوں سے، کیا ڈی ایس پی کے سامنے تم بیٹھتے ہو اس طرح کر کے، گھٹنے اوپر کی اور ادھر ہاتھ کر کے بیٹھے ہیں جی؟ ڈی ایس پی صاحب کے پاس بیٹھے اور یوں کر کے بیٹھو، ایس ایچ او کے پاس بیٹھے ہو اور ٹیک لاک آ کے بیٹھ جاؤ؟ نہیں، افسر ہے تمہارا، تم اپنے افسر کے سامنے آداب جو اس کے لیے آداب ہیں ان آداب کے مطابق بیٹھتے ہو۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا بندہ آ گیا جناب، اس کے سامنے کوئی نہیں، نہ ٹیک لگاتا ہے نہ کوئی ایسا، تو یار رب کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو پھر ٹیکیں لگا کے بیٹھتے ہو، پھر بوڑھے بن جاتے ہو۔ کسی دیوار سے ٹیک نہ لگایا کرو، کسی اپنے ہاتھ سے ٹیک نہ لگاؤ۔ کیوں؟ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی ہے، اگر اونگ آ گئی تو وضو گیا، اور وضو گیا تو پھر نماز کیا پڑھو؟ آج یہ کر رہا تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ زندہ ہے، اسی طرح زندہ ہے جس طرح دنیا میں تھے۔ ان کا قرب جن بیویوں کو حاصل ہوا وہ ہو گئی ایمان والوں کی مائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور احکام بھی ان کے لیے بڑے سخت ہیں۔ فرمایا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کی گھر والیاں ہو، یعنی
تمہیں ہر اعتبار سے ہر لمحہ یہ احساس رکھنا پڑے گا کہ ہم نبی کی گھر والی ہیں، ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اور جناب باوجود اس کے آپ دیکھیں سرکار کو دیکھا کسی نے، مومن نے، جہنم حرام، ایک لمحہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا، وہ بن گیا صحابی یا صحابیہ، وہ ولیوں غوثوں سے افضل ہو گیا۔ اور ولی اور غوثوں کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کی ہے، جو افضل ہو گیا وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر ازواج مطہرات کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت سیدہ طیبہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ پتہ ہے ملیکۃ العرب، عرب میں شہزادی تھی، وہ بادشاہزادی، اتنا مال تھا ان کے پاس۔ سرکار نے ایک دفعہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آج میرے پاس بہت زیادہ مال ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار کے پاس بیٹھا، مائی صاحبہ مال اٹھا کے لائیں، سونا ہے، چاندی ہے، سکے ہیں، جو بھی ہے اٹھا کے لائیں اور رکھا۔ کہتے ہیں اتنا مال تھا، صدیق اکبر فرماتے ہیں اتنا مال تھا کہ میں گھٹنوں کے بل اوپر ہو کر سرکار کو دیکھا، ورنہ درمیان میں پردہ ہے لوگ، اور انہیں سارا مال محبوب پہ خرچ کر دیا، لا کے رکھ دیا، سرکار یہ آپ کا ہے، کرو تقسیم۔ بیوی پاک کھانا تیار کر کے، جو لوگ گئے ہیں نا غار ہرا شریف پر، ان کو پتہ ہے کہ غار ہرا میں پر جانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو جناب بندہ بیوی پاک سرکار کا کھانا تیار کر کے جاتی ہے غار ہرا۔ ایک دفعہ جا رہی ہیں اور جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جبریل امین نے جب دیکھا تو سرکار سے فرمایا یہ بیوی جو آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سلام بھیجا۔ اب بتاؤ یار، اللہ جن کی طرف سلام بھیجے ان کا مقام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سلام بھیجا ہے، تو اور میری طرف سے بھی سلام پیش کر دینا۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اس بیوی کو بتا دو جنت میں ہم نے آپ کے لیے خولدار موتیوں کا، ہیروں کا محل تیار کیا ہے، اس محل میں نہ شور ہوگا نہ شغب ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ اب بتاؤ بھئی ان کو تو اب بے فکر ہو جانا چاہیے تھا نا کہ میرے لیے محل بھی تیار ہو گیا، میں سرکار کی بارگاہ میں بھی رہتی ہوں، مگر باوجود اس کے بھی آپ نے ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو فرمایا کہ بیٹی میں بلا واسطہ خود سرکار سے بات نہیں کر سکتی، تم میری طرف سے یہ میری درخواست پیش کر دو کہ جس چادر کو آپ وحی کے وقت لپیٹتے ہیں وہ چادر مجھے عطا فرما دیں تاکہ میں اسی میں اپنا کفن بناؤں، قبر میں مجھے کچھ نہ ہو، قبر میں محفوظ رہوں۔ اتنی بشارتوں کے باوجود قبر کا خوف، جب سرکار سے عرض کی بی بی پاک نے، آپ نے فرمایا میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ یہ چادر تمہاری اماں ہوگا، اور ہر وقت سرکار ان کا ذکر کرتے تھے، ان کو قبر کی فکر تھی۔ ایمان سے بتاؤ ہمیں ہے قبر کی فکر؟ یار ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر میں سوالات ہونے ہیں، قبر اندھیری بھی ہوگی، قبر روشن بھی ہوگی، قبر پسلیں بھی توڑے گی، قبر انعام بھی دے گی۔ تو کوئی طریقہ ہے ہم نے قبر کے لیے؟ یہ نہ ہو کہ ایسے عمل کرو کہ سانپ بچھو آ جائیں، جو نبی کے اور نبی کے گھر والوں کے اور صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں، ان کتوں کی قبروں میں سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، کھائیں گے ان کو، چیخ پکار ہوگی، قبر ہڈیاں توڑے گی۔ اللہ کی قسم قبر کا یہ حصہ ادھر ہوگا، ادھر والا ادھر، سزائیں ملیں گی کہ تم بھونکتے تھے میرے محبوبوں کے خلاف، اور جو سیدہ زہرا کے خلاف بھونکے اس کا حال کیا ہوگا؟ وہاں نہیں جبے دیکھے جائیں گے، وہاں تو کڑکار ہوگا ہڈیوں کا،
یاد نبی پاک کی لاڈلی بیٹی محترمہ جو پاک تھی ہر اعتبار سے، ان کے خلاف خطا کی بات کرتا تھا، ان کو لقمہ حرام سے بچانے کے لیے کسی اور کا سبب بناتا تھا، اور جن کو دنیا کی طرف نظر ہی نہیں تھی، بے شک جن کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا، جو ہر آن اور ہر لمحہ پاک تھی، جنہیں ماہانہ مرد بھی لائق نہیں تھی، جنہیں بچے کی ولادت کے بعد والی مرد بھی لائق نہیں تھی، جن کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا، غسل تو اپنی مقام پہ رہا، تم ان کے خلاف کہتے تھے۔ یہ لقمہ حرام سے صدیق اکبر نے ان کو بچا لیا، معاذ اللہ۔ حضرات محترم، عقائد صحیح کرو اور رمضان پاک کی عزت کرو۔ رمضان پاک گزرتا جا رہا ہے، رمضان پاک کا روزہ نہیں چھوڑنا، اس میں عبادات اور یادات کو نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر زندگی رہی تو اگلے جمعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول